بسم اللہ الرحمن الرحیم ورابعها غیر اللفظیۃ الوضعیۃ كدلالة الدوال للأربع على مدلولاتها وخامسها غیر اللفظیۃ التبعیۃ كدلالة سهيل الفرس على طلب الماء والكلى وسادسها غیر اللفظیۃ العقلیۃ كدلالة الدخان على النار فهذه 6 دلالات۔ بیان چل رہا ہے دلالت کا، تو دلالت کی یہاں پر جو اقسام تھیں ان میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ جو دلالت کی قسمیں ہیں یہ دال کے اعتبار سے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو دلالت کے اقسام ہیں یہ دال کے اعتبار سے ہیں۔ تو بتایا تھا کہ دال یا تو لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا۔ اگر لفظ ہو تو اس کو دلالت لفظیہ کہا جائے گا، اور اگر غیر لفظ ہو دال تو اس کو غیر لفظیہ کہا جائے گا۔ تو ان دونوں دلالتوں میں سے ہر ایک کی تین قسمیں تھیں۔ تو دلالت لفظیہ کا جو ذکر تھا اور جو اس کی 3 قسمیں تھیں ان کا بیان ہو چکا ہے۔ دلالت کی جو لفظیہ تھی، دلالت لفظیہ، اس کی 3 قسمیں تھیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔ ان تینوں کا ذکر ہو چکا ہے، اور آج ہم بات کریں گے غیر لفظیہ کے اقسام کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے کچھ پڑھا، پہلے ما سبق میں ہم نے پڑھا کہ صاحب دال کس کو کہتے ہیں، مدلول کس کو کہتے ہیں، اور دلالت کس کو کہتے ہیں۔ تو دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، خواہ وہ لفظ کے ذریعے ہو یا غیر لفظ کے ذریعے ہو۔ تو اب ہم بات کرنے والے ہیں غیر لفظ کی۔ تو بیان کرتے ہیں ورابعها غیر اللفظیۃ الوضعیۃ، اور جو دلالت کے اقسام ہیں ان میں سے جو چوتھی والی دلالت ہے وہ غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ كدلالة الدوال الاربع على مدلولاتها، جیسے کہ دوال اربع کی دلالت ان کے مدلولات پر۔ اب یہاں پر جو دوال اربع ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو چونکہ منطق میں تمام کتابوں میں اور خاص کر اس کتاب میں بھی بہت ساری جگہ اس لفظ کا استعمال ہونے والا ہے دوال اربع کا، تو اس سے کیا مراد ہے ہم ایک کو وضاحت سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو دوال یہ جمع ہے دالتن کی، دوال یہ جمع ہے دالتن کی، جیسا کہ دواب یہ جمع ہے دابتن کی۔ تو دوال اربع سے مراد خطوط، عقود، نصب اور اشارات ہیں۔ اب ہر ایک کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو خطوط یہ جمع ہے خط کی، خطوط یہ خط کی جمع ہے جس کا معنی آتا ہے نقوش، تحریر، یعنی جو بھی کچھ لکھا جاتا ہے اس کو خطوط کہا جاتا ہے۔ اب جہاں پر لفظیہ وضعیہ کا ذکر ہوا تھا تو ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ایک سوال ہوا کہ زید کہاں پر ہے، تو کہنے والے نے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ فلاں کمرے میں ہے۔ تو وہاں پر اس نے تلفظ کیا، لفظوں میں یہ بات کہی، تو یہ جو کہا کہ زید فلاں کمرے میں ہے، تو دال جو ہے یہاں پر جو زید پر دلالت کر رہا ہے وہ لفظ ہے۔ اسی طرح اگر یہی سوال کیا جائے کہ زید کہاں ہے، اور اس کے جواب میں لفظوں میں نہ کہہ کر بلکہ لکھ دیا جائے کہ زید فلاں کمرے میں، تو یہاں پر چونکہ نقوش پائے گئے اور ان نقوش کی دلالت ہوئی کہ زید فلاں کمرے میں ہے، مدلول ہوا زید، اور جو دال ہے یہاں پر وہ غیر لفظ ہے، دال یہاں پر غیر لفظ ہے، لیکن ہم نے اس کو مقرر کیا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ زید فلاں کمرے میں ہے، جو ہم نے تحریر کیے ہیں، زا یا دال، پورے جو
ہم نے بنائے ہیں الفاظ حروف کے ذریعے سے، تو ان کو ہم نے وضع کیا ہے۔ زا ہے تو اس کی کیا شکل ہے، یا ہے تو اس کی کیا شکل ہے، جب ہم پورا لکھ دیں گے تو اس کی دلالت کس طرح ہوگی، تو ہم نے ان کو وضع کیا ہے، ہم نے ان کو مقرر کیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ وضعیہ ہوئے۔ اور چونکہ یہاں پر لفظ ہے نہیں تو یہ غیر لفظیہ ہوئے، تو پتہ چلا یہ جو دلالت ہوئی یہ غیر لفظیہ وضعیہ ہوئی۔ تو یہ ہے خطوط۔ اسی طرح جو یہ کتابیں ہوتی ہیں، ان کی جو عبارتیں ہیں، یہ سب کیا ہے، خطوط ہیں۔ اب دوسری جو دوالیہ اربعہ میں سے دوسری چیز ہے وہ ہے عقود۔ تو عقود یہ جمع ہے عقد کی، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ انگلیوں کی جو گرہ ہیں، جو انگلیوں کی یہ گانٹیں ہوتی ہیں، گرہ ہوتی ہیں، ان کو عقود کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو دلالت ہوتی ہے وہ کسی چیز کو شمار کرنے پر، اعداد کے شمار کرنے پر اس کی دلالت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن جو اہل عرب تھے پہلے، وہ جو کسی چیز کا حساب لگاتے تھے یا کسی چیز کو شمار کرتے تھے تو وہ ان جو انگلیوں کی گرہ ہیں انہی کے ذریعے سے شمار کیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ان کی دلالت حساب پر ہوئی، اور ان کو چونکہ ہم نے مقرر کیا ہے اعداد کو شمار کرنے کے لیے، تو اس لحاظ سے چونکہ لفظ نہیں ہے تو غیر لفظیہ ہوئے، اور ہم نے مقرر کیا ہے اس لحاظ سے وضعیہ ہوئے، تو یہ بھی غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ اب تیسری چیز ہے نصب۔ نصب وہ پتھر یا دیگر وہ اشیاء مراد ہیں جو کہ راستوں پر لگا دی جاتی ہیں، جو تعین ہوتی ہے، جو مسافت ہوتی ہے اس کو بتانے کے لیے، یعنی تعین مسافت کے لیے ان پتھروں کو یا دیگر چیزوں کو جو رستوں کے کناروں پر رکھی جاتی ہیں ان کو نصب کہا جاتا ہے۔ تو اب یاد رکھیں بات کہ نصب سے مراد دور حاضر میں جو تعین مسافت کے لیے پتھر لگاتے ہیں یا بورڈ وغیرہ لگاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، چونکہ آج کے دور میں جو پتھر یا بورڈ لگے ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو پتھر ہیں یا بورڈ ہیں یہ خطوط کی قبیل سے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر مراد وہ پہلے زمانے میں جو اہل عرب کے یہاں پتھر لگائے جاتے تھے جن پر لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا وہ مراد ہے۔ تو یہ نصب چونکہ یہاں پر لفظ بھی نہیں ہے اور وضع کیا گیا ہے ان کو تعین مسافت کے لیے، اس لحاظ سے یہ غیر لفظیہ وضعیہ ہوئے۔ اور چوتھی جو دوالیہ اربعہ میں سے چوتھی چیز ہے وہ ہے اشارات۔ تو اشارات سے وہ تمام اشارے مراد ہیں جو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے موضوع ہوں۔ اب یہ اشارہ خواہ سر کے ذریعے ہو، آنکھ کے ذریعے ہو، ہاتھ کے ذریعے ہو یا لکیر وغیرہ کے ذریعے ہو، تو چونکہ یہاں پر لفظ نہیں ہے، جب ہم نے کسی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا، اب سامنے والے نے سر ہلا کر کہا نہیں، یہاں کہا جو بھی کہا، مطلب جو اشارے مقرر ہیں جیسا بھی کیا، تو چونکہ لفظ نہیں ہے یہاں پر لیکن اس کی دلالت ہوئی ہاں پر یا نہیں پر، تو اس لحاظ سے یہ ہم نے ان کو وضع کیا ہے، ان اشاروں کو مقرر کیا ہے، اس لحاظ سے وضعیہ ہوئی دلالت اشارات کے ذریعے جو ہوگی۔ تو یہ ہے دوالیہ اربعہ، تو آپ ان کو اچھے سے نوٹ کر لیں اور ان کو ذہن میں رکھیں۔ تو وہی بیان کرتے ہیں کہ دلالتوں میں سے جو چوتھی ہے غیر لفظیہ وضعیہ ہے، جیسے کہ دوالیہ اربعہ کی دلالت ان کے مدلولات پر۔ وخامسها غیر اللفظیۃ الطبعیہ، اور پانچویں دلالت ہے غیر لفظیہ طبعیہ، یعنی لفظ نہیں ہے، لفظ وہاں پر نہیں ہے لیکن یہاں پر جو دلالت ہے وہ باعتبار طبیعت کے تقاضے کے ہے۔ دیکھیے کدلالتی صحیح الفرس، جیسے کہ گھوڑے کے ہنانے کی دلالت، علی طلب الماء والکلاء، پانی اور گھاس کے مانگنے پر، چونکہ یہ خاصیت ہے، یہ گھوڑے کی فطرت ہے کہ جب اس کو پانی یا
گھاس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہی نہلانے لگتا ہے، تو یہ اس کی فطرت اور طبیعت میں شامل ہے۔ تو یہ جو دلالت ہوئی ہے طبیعت کے تقاضے سے ہوئی، تو یہ 5 دلالتیں ہوئیں۔ وسادسها غیر اللفظیۃ العقلیہ، اور دلالتوں میں سے جو چھٹی ہے وہ ہے غیر لفظیہ عقلیہ، یعنی لفظ نہیں ہے لیکن جو دلالت ہے وہ باعتبار عقل کے ہے۔ کدلالت الدخان علی النار، جیسے کہ دھوئے کی دلالت آگ پر، کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں دھواں اٹھ رہا ہے، یا اولا دیکھنے والے نے دھواں دیکھا تو ظاہر سی بات عقل کے ذریعے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کہیں پر آگ لگی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ دھواں ہے تو یہ لفظ تو ہے نہیں، اور چونکہ ہم نے عقل کے ذریعے پتہ لگایا کہ وہاں پر آگ لگی ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہوئی۔ فہذہ 6 دلالات، تو یہ 6 دلالتیں پوری ہو گئی ہیں، تو یہ 6 دلالتیں ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو منطقی سب سے تو بحث کرتا نہیں ہے، کسی ایک سے کرتا ہے، تو وہ کون سی دلالت ہے جس سے منطقی بحث کرتا ہے، اور کرتا ہے ایک سے ہی تو پھر کیوں کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں والمنطقی انما یبحث عن الدلالت اللفظیۃ الوضعیہ، اور جو منطقی ہوتا ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے۔ کیوں؟ لأن الافادۃ للغیر والاستفادۃ من الغیر انما یتیسر بها بسہولۃ، اس لیے کہ غیر کو فائدہ دینا یعنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا، والاستفادۃ من الغیر، اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا، دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا، انما یتیسر بها، یہ فائدہ دینا دوسرے کو اور فائدہ حاصل کرنا یہ میسر ہوتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کے ذریعے ہی، بسہولت، بآسانی۔ تو یہ فائدہ دوسرے کو دینا، دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا، یہ دلالت لفظیہ وضعیہ کے ذریعے ہی بآسانی میسر ہوتا ہے۔ بخلاف غیرہا، وخلاف اس کے علاوہ، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ کے جو علاوہ دلالتیں ہیں، 5 دلالتیں ہیں، ان سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ الْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ بِهَا، چونکہ دوسرے کو فائدہ دینا اور دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا بہا باقی دلالتوں کے ذریعے لا يخلو عن صعوبۃ، یہ دشواری سے خالی نہیں ہے، بلکہ بآسانی جو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو منطقی ہوتا ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے۔ ہذا، تو یہ مفعول ہے، اس کا فعل محذوف ہے، فعل امر، ای خذ ھذا، یعنی اس کو لے لو، اس کو اچھے سے یاد کر لو، اس کو سمجھ لو۔ تو یہ دلالت کی جو 6 قسمیں تھیں دال کے حساب سے، دال کے اعتبار سے وہ بیان ہو چکی ہیں، اور آپ لوگوں سے میں یہی التماس کروں گا کہ ان تمام دلالتوں کو ان مثالوں کے علاوہ بھی آپ دہرانے کی کوشش کریں تاکہ ایک اجرا بھی ہو جائے اور آپ منطق سے، جو منطق کا مقصد ہے، اس سے بھی واقف ہو سکیں آسانی کے